محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حروف مدہ کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، حروف مدہ دراصل مد سے نکلا ہے، یعنی جیسے حروف جمع کو کہتے ہیں اور حرف اس کی واحد ہے، یعنی الف، با، تا، یہ سب ایک ایک حرف ہیں، اور اگر ہم ان کو اکٹھا کر دیں تو یہ حروف بن جاتے ہیں۔ مد کے معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ ناظرین، حروف مدہ 3 ہیں جن کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مثلا پہلا الف، دوسرا واو اور تیسرا یا۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور کیا ان کو ہمیشہ لمبا کر کے پڑھیں گے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، ہمیشہ ان حروف کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کب لمبا کریں گے اور کتنا کریں گے؟ آئیے یہ سب کچھ سیکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے الف کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ الف ایسے خالی لکھا ہو تو ہم اسے الف کہتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر یا نیچے کوئی سی بھی حرکت لگ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، یعنی جب تک کوئی بھی حرکت جیسے زبر، زیر، پیش، جزم، شد الف کے اوپر نہیں ہوگی تو وہ الف ہی کہلائے گا، اور جب کوئی حرکت لگ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ جیسے مثال سے سمجھیں، یہاں یہ لفظ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں میم کے بعد الف ہے، اس کے اوپر یا نیچے دیکھیں کوئی بھی حرکت نہیں لگی ہوئی، تو اسے ہم میم الف زبر ما پڑھیں گے۔ اور یہاں دیکھیں ان الذین، اس لفظ میں الف کے نیچے زیر لگی ہے، تو اب یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل۔ تو آپ نے دیکھا الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہوگا، ورنہ وہ الف ہوگا۔ تو ناظرین، الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلائے گا، یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور لمبا کتنا کرنا ہے؟ ایک الف، یعنی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ ہے لا یؤمنون، اب لا میں الف سے پہلے زبر آ گئی تو لا کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی لا یؤمنون، لا یؤمنون۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیں، وما ہم بمؤمنین، وما میں الف سے پہلے زبر ہے تو ہم وما کو 2 سیکنڈ جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، وما ہم بمؤمنین۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، وَإِذَا میں ایک حمزہ ہے اور ایک الف ہے، تو الف سے پہلے زبر ہے اس لیے ذال پر مدہ ہوگا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ۔ امید ہے الف مدہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگی، یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلائے گی۔ ناظرین، ساکن حرف اسے کہتے ہیں جس کے اوپر جزم آ جائے، خالی واو کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ ہے من یقول، اس میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، یقول، من یقول۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یشعرون، اس میں بھی واو سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی واو مدہ ہوگی۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ یہاں اس لفظ کو دیکھیں، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اس میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو لہٰذا یہ بھی واو مدہ ہوگی، اور اس کو بھی ہم ایک الف یعنی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔
اس کے بعد ناظرین یا مدہ کی بات کرتے ہیں کہ یا مدہ کب اور کیسے ہوگی۔ تو یا ساکن سے پہلے یعنی جس یا کے اوپر جزم ہو اسے ہم ساکن حرف کہتے ہیں، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگی۔ جیسے واو مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ کہلائے گی۔ اب اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس لفظ میں دیکھیں ان الذین، ذال یا زیر ذی، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے ذین، ان الذین۔ اور مثال دیکھیں وَإِذَا قُيلَ، قُيلَ اس میں یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی۔ ایک اور آخری مثال دیکھ لیتے ہیں مہتدین، اس میں بھی یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی، مہتدین، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں سیکھا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگی۔ انشاءاللہ اگر آپ 2 سے 3 بار ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔